ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهن الله فما له من مكرم۔ مختصر حمد و صلات کے بعد
تمام طرح کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات اللہ احکم الحاکمین کی ذات اقدس و مقدس و مطہر کے لیے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین، سید الرسل، ہادی سبل، ساقی کوثر، شاف محشر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ حضرات، سابقہ 3 جمعوں کے اندر یہ بات ہوئی تھی کہ دنیا اور آخرت کے اندر انسان کو عزت کیسے مل سکتی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ آج کے اس جمعے میں ہم بات کریں گے کہ دنیا اور آخرت کے اندر ذلت جو ہے وہ کون سے روگ لگنے سے ملتی ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے روگ ہیں جو قوموں کو، قبیلوں کو اور افراد کو لگتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دنیا آخرت کے اندر ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلے نمبر پر ہے جی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری سے منہ موڑنا، محبوب کی اطاعت سے روگردانی اختیار کرنا، یہ پہلا روگ ہے جسے جس قوم کے افراد کو یہ روگ لگ جائے گا، سمجھ لینا کہ وہ قوم ذلیل و رسوا ہو جائے گی، کیونکہ جتنی بھی عزت ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی بسر کرنے کے اندر ہے، اور جو بھی نافرمانی اختیار کرے گا اسے ذلت اور رسوائی ملے گی۔ اللہ نے سورۃ زمر کے اندر فرمایا، کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، ان سے پہلے جتنی بھی قومیں آئیں انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے تکذیب کی، انہوں نے اپنے نبی اور جو پیغمبر تھے ان کی نافرمانی کی، تو جس کے نتیجے کے اندر ان کے پاس عذاب وہاں سے آیا کہ جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ نے دنیا کی زندگی کے اندر انہیں ذلت اور رسوائی چکھائی، اللہ نے دنیا کے اندر ہی ان کو ذلیل و رسوا کیا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، یاد رکھنا آخرت کا جو عذاب ہے وہ بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیں۔ اسی طرح مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، جس حدیث کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے
पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, दुनिया वालों याद रखना, वजुइल ज़िल्लतु वस्सिगार अला मन खालफ अमरी। कायनात के अंदर उस कौम का, उस मुआशरे का जिल्लत और रसवाई मुकद्दर बन जाती है। महबूब किस मुआशरे का? फरमाया अला मन खालफ अमरी, जिस कौम के अफराद ने, जिस खानदान कबीले के अफराद ने अला मन खालफ अमरी, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से, फर्मा बरदारी से मुंह मोड़ लिया। महबूब ने फरमाया, जिस कौम ने मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की, उस कौम का मुकद्दर जिल्लत और रसवाई बन जाती है। आज हम अपने मुआशरे पे गौर करें, अपने बदन पे गौर करें कि हमारे बदन के अंदर कितने उमूर हैं, कितनी चीजें हैं। अपने मुआशरे के अंदर गौर करें, हम अपनी खुशी गमी के अंदर गौर करें कि कितने ऐसे मुआमलात और उमूर हैं जिनके अंदर हम सरासर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर रहे हैं, महबूब के मुखालिफ चल रहे हैं। तो महबूब ने क्या कहा है? फरमाया कायनात के अंदर अला मन खालफ अमरी, जिस कौम ने मेरी नाफरमानी की, जो कौम मेरे मद्दे मुकाबल चली, जो कौम मेरे अपोजिट चलेगी, फरमाया उसका मुकद्दर जिल्लत और रसवाई है। दूसरे नंबर पर, जिस कौम के अफराद को शिरक का रोग लग जाता है, जो कौम अल्लाह के साथ शिरक करना शुरू कर देती है, जिस कौम के अंदर शिरक आ जाता है, उसकी दुनिया और आखिरत के अंदर जिल्लत और रसवाई होती है। आज हमने अल्लाह के मुकाबले के अंदर कितने माबूदाने बातला हैं जिनको हमने खड़ा कर लिया है, कितने आस्ताने हैं, कितने मज़ार हैं, कितनी खानकाहें हैं जिनको आज हमने अपने मालिक अल्लाह के मुकाबले के अंदर अल्लाह के इख्तियारात दे करके खड़ा किया। सूरत अन-नहल है, अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा यौमल क़ियामती युख़ज़ीहिम, दुनिया के अंदर तो जिल्लत और रसवाई उनका मुकद्दर बनी ही है। फरमाया फिर कल क़यामत वाले दिन सुम्मा यौमल क़ियामती युख़ज़ीहिम, अल्लाह इनको क़यामत वाले दिन भी जलील करेगा, अल्लाह इनको क़यामत वाले दिन भी रसवा करेगा। कैसे? वयक़ूलु ऐना शुरकाई अल्लज़ीन, अल्लाह कहेगा आज लाओ भाई मेरे शरीक कहाँ हैं, आज उनको खड़ा करो जिनको दुनिया के अंदर खड़ा किया था तुमने, आज उनको खड़ा करो मेरे मुकाबले के अंदर, मुझे भी दिखाओ वो कौन से शरीक हैं जिनको कायनात के अंदर तुम मेरी बराबरी वाला समझते रहे हो। फरमाया कुंतुम तुशाक़ून फ़ीहिम, तुम झगड़े करते थे, तुम मेरे इख्तियारात उनको सौंपते थे, तुम लड़ाइयां करके कहते थे
کہ یہ اختیار اس کے پاس ہے، یہ کام یہ کرتا ہے، آج اللہ کہیں گے ذرا لا کے مجھے بھی تو دکھاؤ۔ فرمایا قال الذین اوتوا العلم، وہاں پر بھی اہل علم کہیں گے ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، آج کے دن کی ذلت، آج کے دن کی رسوائی، آج کے دن کی برائی ان ظالموں کے ساتھ چمٹ چکی ہے جو کبھی بھی ان سے اب جدا نہیں ہوگی۔ تیسرا روگ جس امت کے افراد کو لگ جائے وہ امت ذلیل اور رسوا ہو کر کے رہ جاتی ہے، عزت اس کے مقدر سے ختم ہو جاتی ہے۔ جس قوم کو یہ تیسرا بھی روگ لگ جائے، یہ روگ کون سا ہے؟ اپنی من مانی اور اپنی مرضی کے دین کے اوپر عمل کرنا۔ جس طرح کا دین اپنا دل چاہتا ہے اس طرح کے دین کے اوپر چلنا۔ آج ہم معاشرے کے اندر غور کریں، سمجھ تو یہی آ رہا ہے کہ ہم دنیا میں زندگی بسر کرنے والے ہم خود دین کے مطابق نہیں چل رہے بلکہ دین کو اپنے مطابق، اپنی مرضی اور اپنے من کے مطابق چلا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت کا جو آرڈر اور حکم مجھے اور آپ کو پسند ہے اس کے اوپر عمل کریں گے، اور جو سمجھتے ہیں ہماری ذات کے خلاف ہے، ہمارے خاندان کے خلاف ہے، ہمارے کاروبار کے خلاف ہے، ہماری ڈیوٹی کے خلاف ہے، اس شریعت کے امر کو ہم پسے پشت ڈال دیں گے، اس کا انکار کر دیں گے۔ جبکہ جس قوم کے اندر یہ روگ آ جاتا ہے کہ اپنے من کا، اپنی مرضی کا جو دین ہے اس پہ عمل کرنا، پوری شریعت کے اوپر نہیں چلنا، وہ قوم بھی دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہے۔ سورۃ البقرہ ہے، اللہ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب اللہ کے بعض حصے کے اوپر ایمان رکھتے ہو اور بعض کتاب اللہ کے حصے کا انکار کر دیتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منکم، جو بھی تم میں سے یہ کام کرے گا کہ اپنی مرضی کے دین کو اختیار کرے گا، اپنے من کے دین پہ چلے گا، باقی کا انکار کرے گا، فرمایا یاد رکھنا الا خزي في الحیات الدنیا، ایسی قوم اور اس کے افراد کا مقدر دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی بن جاتی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور کل قیامت والے دن ان کو سخت عذاب کی طرف لٹایا جائے گا، وہاں پر بھی ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ ذلت اور رسوائی ہی رہے گی۔ چوتھا روگ جس قوم کے افراد کو لگ جاتا ہے وہ قوم بھی دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہے، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا اور تکلیف دینا۔ اللہ کو تکلیف اور ایذا دینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جن چیزوں سے، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے، روکا ہے، ان کو ضد کے اندر آ کر کے کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف چلنا۔ اگر کوئی کائنات کے اندر یہ عمل کرتا ہے
تو یاد رکھنا وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے. جو اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو دعوت دیتا ہے، وہ گویا کہ اللہ کو ایذا اور تکلیف دیتا ہے. سورۃ احزاب ہے. اللہ فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی، یاد رکھنا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان کے مقدر کے اندر دنیا آخرت میں لعنت لکھ دی ہے. ان کے لیے ذلت اور رسوائی لعنت کی صورت کے اندر ہے کہ وہ دنیا کے اندر بھی لعنتی اور ملعون ہیں، اور آخرت کے اندر بھی وہ لعنتی اور ملعون ہوں گے. فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. پانچواں روگ جس قوم اور قوم کے افراد کو لگ جائے وہ کائنات کے اندر ذلت اور رسوائی میں پہنچ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ افراد کو ہر جانب سے گناہوں نے گھیرا ہو. آدمی گناہوں کے اتنے دل دادا ہو چکے ہیں، اتنے زیادہ گناہ کرتے ہیں کہ گناہ کرتے وقت ڈر بھی نہیں لگتا. تو ایسے افراد اور ایسی قوم کا مقدر بھی ذلت اور رسوائی ہے. سورۃ یونس ہے. اللہ فرماتے ہیں والذین کسبوا السیئات، جنہوں نے گناہوں کو کمایا، جنہوں نے برائیوں کو کمایا، جزاء سیئۃ بمثلھا، برائی کا بدلہ برائی، جتنی برائی اتنا بدلہ ملے گا. فرمایا اس کے ساتھ ساتھ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ان کو ذلت ڈانپے گی، ان کے اوپر رسوائی چھا جائے گی. مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، ان کو اللہ سے کوئی بچا نہیں سکے گا، ان کو کوئی اللہ کے مقابلے میں پناہ نہیں دے سکے گا. كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، ان کے چہروں کو کل قیامت والے دن تاریکی سیاہی ڈانپے گی، سخت تاریک رات کی طرح جو ہوگی. فرمایا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ آگ والے ہیں اور آگ میں بھی ہمیشہ ہمیش رہیں گے. چھٹے نمبر پر جس قوم اور اس کے افراد کو یہ روگ لگ جائے وہ قوم بھی ذلیل اور رسوا دنیا میں ہو جاتی ہے. وہ روگ کیا ہے؟ اللہ کے راستے سے روکنا. خود تو چلنا نہیں اللہ کے راستے کے اوپر، لیکن جو اللہ کے راستے کے اوپر چل رہے ہیں، جو شریعت کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو بھی اللہ کے راستے سے ہٹانا، منع کرنا، روکنا. جس قوم کے افراد کے اندر یہ بری خصلت آ جاتی ہے وہ قوم بھی ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہے. سورۃ الحج ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں کے اندر کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس کچھ بھی علم نہیں، لیکن
جھگڑا اللہ کی ذات کے بارے میں کرتے ہیں، جھگڑا اللہ کی صفات کے بارے میں کرتے ہیں، جھگڑا اللہ کے احکامات کے بارے میں کرتے ہیں، جھگڑا اللہ کے اختیارات کے بارے میں کرتے ہیں۔ فرمایا نہ ان کے پاس علم ہے، ولا ہدن، نہ ان کے پاس کوئی ہدایت ہے، ولا کتاب منیر، نہ ان کے پاس کوئی روشن دلیل، نہ کوئی کتاب ہے۔ ان چیزوں کے بغیر ہی وہ جھگڑتے ہیں۔ ثانی عطفہ، اپنی کروٹیں بدلتے ہیں، اپنے پہلو بدلتے ہیں، اپنے پینترے بدلتے ہیں۔ کس لیے؟ لیضل عن سبیل اللہ، کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں، لوگوں کو اللہ سے دور لے جائیں۔ فرمایا یاد رکھنا لہو فی الدنیا خزی، ایسے انسان کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر رسوائی، ذلت تیار کی۔ ایسے انسان کو اللہ دنیا میں ذلیل کرتا ہے۔ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کل قیامت والے دن آگ کے عذاب کے اندر اللہ اسے پھینک کر کے ذلیل اور رسوا کرے گا۔ کیسے ذلیل کرے گا؟ اللہ ساتھ کہے گا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہ ہے تیرے ہاتھوں کی کمائی، یہ ہے تیرے اعمال۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یاد رکھنا کہ اللہ اپنے بندوں کے اوپر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ 7ویں نمبر پر، جس قوم کے اندر یہ والا روگ آ جائے کہ وہ قوم بے حیائی کو پھیلانا شروع کر دے، جس معاشرے کے، جس قوم کے افراد بے حیائی کو، فحاشی کو، عریانی کو فروغ دینا شروع کر دیں، یاد رکھنا ایسی قوم کا مقدر بھی ذلت اور رسوائی بن جاتی ہے۔ سورۃ نور ہے، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو یہ پسند کرتے ہیں دنیا کے اندر کہ بے حیائی، فحاشی پھیل جائے مسلمانوں کے اندر، مومنوں کے اندر، بے حیائی، فحاشی کو فروغ مل جائے۔ فرمایا لہم عذاب فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان کے لیے دنیا کے اندر بھی عذاب تیار کر کے رکھا ہے، جو ان کو دنیا کے اندر دردناک قسم کا عذاب ملے گا، اور کل قیامت والے دن بھی اللہ ان کو دردناک عذاب کے اندر ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیں گے۔ اسی طرح 8ویں نمبر پر، جن افراد کے اندر مسجدوں کی بربادی اور مسجدوں کے اندر فساد والا روگ آ جائے، جو قومیں، جو افراد مسجدوں کو آباد نہ ہونے دیں بلکہ مسجدوں کو خراب کریں، اللہ کے گھروں کو جو افراد ویران کریں، ان کا بھی مقدر ذلت اور رسوائی ہے۔ سورۃ البقرہ ہے، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور اس سے بڑا ظالم اللہ کی زمین کے اندر کون ہے؟ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، جو اللہ کے گھروں سے روکتا ہے،
جو مسجدوں سے روکتا ہے این یذکر فی اسمہ، جن کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نام لینے سے مسجد کے اندر روکتا ہے، وسعی فی خرابها، اور مسجد کی ویرانی کے اندر، مسجد کو برباد کرنے کے اندر کوششیں کرتا ہے، مساجد کے اندر آ کر ایسی حرکتیں کرتا ہے جس سے دوسرے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں، متنفر ہو کر کے اللہ کے گھر میں آنا چھوڑ جاتے ہیں۔ فرمایا وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ڈرتے ہوئے اللہ کے گھروں میں داخل ہوں، مساجد میں آئیں۔ لہم فی الدنیا خزی، اللہ نے ایسے فسادیوں کے لیے دنیا کے اندر رسوائی اور ذلت تیار کی ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور مسجدوں کو ویران جو کرنے والے ہیں، اللہ ان کو کل قیامت والے دن بہت بڑے عذاب میں داخل کر دے گا۔ اسی طرح 9ویں نمبر پر جو اللہ کی زمین کے اوپر فتنہ اور فساد برپا کرتے ہیں، جس قوم کے افراد کے اندر چوری، چکاری، ڈاکہ زنی، قتل و غارت، اس طرح کی عادتیں آ جائیں، جس قوم کے افراد کو یہ روگ لگ جائیں، یاد رکھنا وہ قومیں بھی اللہ کی زمین کے اندر ذلیل اور رسوا ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ سورۃ المائدہ ہے، اللہ فرماتے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ کی زمین کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے کھڑے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اللہ کی زمین کے اندر فتنہ اور فساد برپا کرتے ہیں، اللہ کی زمین کے اندر چوری چکاری کو، ڈاکہ زنی کو اور قتل و غارت کو فروغ دیتے ہیں۔ فرمایا ان یقتلوا او یصلبوا، زمین کے اندر یا تو ان کو ویسے ہی قتل کر دیا جائے، یا ان کو سولی کے اوپر لٹکایا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ان کے الٹے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ دایاں پاؤں، اس طرح ان کو دنیا کے اندر ذلیل کیا جائے۔ او ینفوا من الارض، یا ان کو زمین سے ویسے ہی بغا دیا جائے، دوڑا دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، اللہ کہتے ہیں ایسی قوم کے افراد کے لیے اور ایسی قوم کے لیے یہ دنیا میں رسوائی ہے، یہ دنیا میں ذلت ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت کے اندر اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اسی طرح جو قوم جہاد سے فرار اختیار کرتی ہے، 10ویں نمبر پر اللہ کے راستے میں جہاد کے اوپر اپنے کاروبار کو، اپنے دنیاوی مال و متاع کو جو قوم ترجیح دیتی ہے، اس قوم کا بھی مقدر ذلت اور رسوائی بن جاتی ہے۔ سنن ابی داود کی حدیث ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کائنات کے اندر تم دغا بازی والی خرید و فروخت شروع کر دو گے،
खेती बाड़ी को तरजीह देना शुरू कर दोगे, दुनिया के मालो मता को अजीज रखना शुरू कर दोगे, व तरक्तुमुल जिहाद, जिहाद को छोड़ दोगे, इसके ऊपर इन दुनियावी उमूर को बरतरी दोगे, याद रखना सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्ला, अल्लाह कायनात के अंदर तुम्हारे ऊपर जिल्लत मुसल्लत कर देगा। अल्लाह कायनात के अंदर रसवाई पसपाई तुम्हारा मुकद्दर बना देगा। ला यंज़िउहु हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, उतनी देर तक जिल्लत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी जितनी देर तक तुम इस अपनी आदत को छोड़ करके दीन की तरफ नहीं पलट आते। आखिरी और 11वां रोग कि जिस कौम को कल क़यामत वाले दिन बाएं हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा, कल क़यामत वाले दिन वो कौम भी रसवा और जलील हो जाएगी। सूरत अल-वाक़िया पढ़िए, अल्लाह फरमाते हैं व अस्हाबुश शिमाल मा अस्हाबुश शिमाल, जिनको कल क़यामत वाले दिन बाएं हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा, उनके मुकद्दर और किस्मत के ऊपर भी क्या ही अफसोस। फरमाया फी समूमिन व हमीम, वो धुएं के अंदर और खौलते हुए पानी में होंगे। व ज़िल्लिम मिन यहमूम, काले रंग के स्याह साए के अंदर होंगे। ला बारिदिन वाला करीम, जो साया न ठंडा होगा न इज्जत वाला होगा। इन्नहुम कानू कबल ज़ालिका मुतरफीन, इस वक़्त से पहले दुनिया के अंदर उन्होंने बहुत ज़ेबो ज़ीनत देखी, दुनिया के अंदर उन्होंने बहुत मौजें की होंगी। फरमाया वकानू युसिर्रून अलल हिंसिल अजीम, बहुत बड़े बड़े गुनाहों के ऊपर, बहुत बड़े बड़े जराइम के ऊपर वो अड़े हुए थे। वकानू यकूलूना अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबम व इज़ामा अइन्ना लमबऊसून, कहते थे जब हम मर के मट्टी के साथ मट्टी हो जाएंगे, हमारी हड्डियां मट्टी के अंदर मिल जाएंगी, तो क्या दोबारा हमें कौन जिंदा करेगा, कैसे जिंदा करेगा। इस्तिहज़ाअन मज़ाकन इस तरह की दुनिया में बातें करते थे। फरमाया इनसे कहो अवा आबाउनल अव्वलून कुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन लमजमूऊन, के पहले और बाद वाले तमाम इकट्ठे किए जाएंगे। इला मीकाति यौमिन मालूम, जो दिन मालूम है, जिसका वक़्त मुकर्रर है, वहां पर इकट्ठे किए जाएंगे। सुम्मा इन्नकुम अय्युहज़्ज़ालून, अल्लाह ने कहा फिर इनको स्पेशल मुखातब करके कहो ऐ गुमराहो, तुम्हें भी अल्लाह वहां इकट्ठा करेंगे, जमा करेंगे। अल मुकज़्ज़िबून, जो कि जुटलाने वाले हो, इनकार करने वाले हो। लआकिलून मिन शजरिन मिन ज़क्कूम, तुम्हें वहां पर खाने के लिए थोर का दरख्त पेश किया जाएगा। फमालिऊन मिनहल बुतून, उसी थोर के जहरीले दरख्त के साथ तुम अपने पेट को भरोगे। फशारिबूना अलैहि मिनल हमीम, और उसके बाद जहन्नुम का खौलता हुआ पानी, जहन्नमियों की पीप कचलहू तुम्हें पीने के लिए मिलेगा। फशारिबूना शुर्बल हीम, उसे प्यासे ऊंट की तरह उसके ऊपर लपक करके गिर करके पिएंगे। फरमाया हाजा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन, ये कल क़यामत वाले दिन उनकी मेहमानी करके उनको जलील और रसवा किया जाएगा। अगर हम दुनिया और आखिरत की जिल्लत से बचना चाहते हैं, पसपाई से बचना चाहते हैं, तो फिर ये जो रोग हैं
جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے معاشرے کو بچائیں، اپنی قوم کو بچائیں، تو دنیا آخرت کے اندر ذلت اور رسوائی سے بچ سکتے ہیں۔ اگر یہ روگ اسی طرح ہی جس طرح آج کل ہم امت مسلمہ کو لگا ہوا ہے، اگر ایسے ہی قائم اور دائم رہا تو یاد رکھنا ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن کر کے رہ جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان امور سے، ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔